نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سارا ٹائم اسی دنیا کے لیے لگ جاتا ہے اور ہم آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آئے تھے اپنا امتحان دینے کے لیے، اور دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ دنیا ایک راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ تو ہم راستے کو منزل سے زیادہ اہمیت دینے لگ گئے۔ ہم بھول گئے اس مادہ پرستی کی ریس میں کہ ہم یہاں کھانا کھانے، پیسے کمانے، بچے پالنے، بچوں کو اسکول بھیجنا اور اپنی آسائشوں کو بڑھانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، مختلف آیات موجود ہیں قرآن کریم میں اس بارے میں کہ ہم نے کوئی دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو امتحان میں ڈال کے چیک کر رہا ہے کہ جو اعمال وہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرے گا، اور جو اعمال ایسے کریں گے جو کہ شیطانی اعمال ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں ڈالیں گے۔ پر جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کلمہ گو ہیں، جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل سے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ ضرور 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 جنت میں داخل کیا جائے گا، چاہے اس کے جتنے بھی اعمال خراب ہوں۔ اب آپ اس میں یہ سوچیں کہ جتنے بھی اعمال خراب ہوں وہ الٹیمیٹلی، آخری طور پہ، فائنلی وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ وہ اہل ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں جس کو چاہوں سوائے شرک کے، کہ جو کہے کہ کوئی خدا نہیں، جیسے ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، یا جو کہے خدا ایک سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا۔ جو بھی کہے اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن جو گناہ گار ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو شرابی ہیں، جو زانی ہیں، جو مختلف جرائم اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جنہوں نے سر انجام دیے ہیں اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے۔ پھر اربوں خربوں سال بعد جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو ان کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو ان کا خلود فی النار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں نہیں ہوں گے، وہ آخر کار جنت میں چلے جائیں گے۔ بٹ کیا ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک سیکنڈ بھی آگ کے اندر گزاریں؟ تو اربوں خربوں سال ہم کیسے آگ میں گزاریں گے؟ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے اس 100 سالہ زندگی کے اندر کیے ہیں۔ کہ 100 سالہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آج آپ کسی 60 سال کے بندے سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کل میں بچہ تھا، آج 60 سال کا ہو گیا۔ 80 سال والا بھی یہی کہتا ہے کہ کل میں بچہ تھا، آج ایسا ہو گیا۔ 40 سال والا بھی یہی بات کہتا ہے، اور 20 سال والا بھی یہی بات کہتا ہے۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ بندہ رات کو جب سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنی دیر سو کے اٹھا ہے، جب تک کہ وہ ٹائم نہ دیکھ لے، کیونکہ کبھی آپ 1 گھنٹہ سو کے بھی تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور کبھی آپ 10 گھنٹے سو کے بھی تازہ دم نہیں ہوتے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی ہے۔ تو جتنا ٹائم ہمیں دنیا میں رہنا ہے اتنی ہمیں دنیا کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جتنا ٹائم ہمیں آخرت میں رہنا ہے اتنا ٹائم ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے۔
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.